السلام علیکم۔ دنیا میں کسی کے دل توڑنے کا کیا کفارہ ادا کرو گے؟ محشر میں ڈھونڈتے پھرو گے اپنی بخشش کی فریاد لے کر۔ اگر تو آپ نے بھی کسی کا دل توڑا ہے تو یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہی ہوں یہ آپ کے لیے ہے، غور سے سنیے گا اور عمل ضرور کیجیے گا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج میں بہت خوش ہوں، مانگو جو مانگنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ تو حضور پاک نے ان کو اجازت دی اور کہا کہ جاؤ مشورہ کر کے آؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آج حضور پاک بہت خوش ہیں اور مجھ سے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ تو میں ان کی اجازت سے آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ مجھے بتائیں کہ میں ان سے کیا مانگوں، کیونکہ میں کچھ بڑا مانگنا چاہتی ہوں، چھوٹا نہیں مانگنا چاہتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ معراج کی رات اللہ سے جو آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے بیچ جو بھی راز کی باتیں ہوئی تھیں اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو حضور پاک مسکرائے اور کہا سنو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے محبوب تمہاری امت میں سے کسی شخص نے ٹوٹا ہوا دل جوڑا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے حساب کتاب کیے بغیر جنت میں داخل کر دوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور یہ بات انہوں نے اپنے والد گرامی کو بھی بتائی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عائشہ تم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہی ہو، جس میں اگر ہم کسی کا دل جوڑیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا دل توڑا ہوگا تو ہم سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو دیکھا آپ نے، آج ہم سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بول دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری باتوں سے کسی انسان کا دل ٹوٹ سکتا ہے، اسے دکھ تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج وقت رہتے ہی اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھی غلط کیا ہے تو اس سے فوراً معافی مانگ لیں۔ یہ نہ ہو کہ وقت نکل جائے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ معافی مانگے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں اور وہ انسان آپ کو معاف کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ آج وقت ہے، آج معافی مانگ لے۔ کہیں اس انسان نے اپنا فیصلہ اللہ کی سپرد کر دیا تو آپ بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن کیا انسان ہم سے ایک ماں جتنا بھی پیار کرتا ہے؟ تو وہ کیوں ہمیں اتنی آسانی سے معاف کرے گا؟ اگر ہمیں معافی مانگنی ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے واقعی میں غلط کیا ہے اور سچے دل سے اس انسان سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیونکہ انسان جو غلطی کرتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے، کسی کو دکھ دیتا ہے، اس چیز کی معافی ہم اللہ سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے میرے بندے کا دل توڑا، اسے تکلیف دی، جب تک میرا بندہ اسے معاف نہیں کرے گا میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو انسان کے ساتھ جو ہم غلط کرتے ہیں اس کی معافی بھی ہمیں انسان سے ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے معافی ہم مانگتے ہو تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان اتنی جلدی معاف نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اتنے گھمنڈ میں آ چکے ہیں، مال دولت، گاڑی بنگلہ، پیسہ،
خوبصورتی، ہر چیز کا گھمنڈ، ہر چیز کا. لیکن کیا یہ سب کچھ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ نہیں، یہ سب کچھ اس دنیا میں ہی رہ جائے گا. انسان کا دل اتنا نازک ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بات پہ اسے برا لگتا ہے. تو خیال رکھا کریں، کسی کو بھی تکلیف نہ دیا کریں. اللہ حافظ.